السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر عرفان مغل ہیئر۔ ناظرین، آج ہم خواتین میں پائی جانے والی اس بیماری کا ذکر کریں گے جس کے کیسز دن بدن بڑھ رہے ہیں اور جو خواتین میں بانجھ پن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور یہ بیماری ہے PCOS یعنی کہ پولی سسٹک اوویرین سنڈروم۔ ناظرین، عام طور پر عورتوں میں مردانہ ہارمون جنہیں ہم اینڈروجنز کہتے ہیں تھوڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو کہ ان کی نشو و نما کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب اووریز اور ایڈرینل گلینڈز بہت زیادہ مقدار میں اینڈروجن پروڈیوس کرنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے خواتین کے دو اہم ہارمونز جنہیں ہم ایسٹروجن اور پروجسٹرون کہتے ہیں ان کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ماہواری یعنی کہ پیریڈز کا نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک نارمل لیڈی میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون مینسٹرل سائیکل کو بیلنس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے منتھ میں ایک دفعہ یعنی 28 دن بعد خواتین کو پیریڈز آتے ہیں۔ جب یہ دونوں ہارمون کم مقدار میں بنیں گے، جسے ہم ہارمونل امبیلنس کہتے ہیں، تب پیریڈز کم ہونا شروع ہوتے ہیں یا بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ PCOS میں ایسٹروجن کا لیول کم ہونے کی وجہ سے اووریز سے ایگ ریلیز نہیں ہوتا، اور وہی ایگ بعد میں سسٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اسی طرح ملٹیپل سسٹ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ پولی سسٹک اووری سنڈروم کی بنیاد ہیں۔ ناظرین، PCOS کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، انسولین ریزسٹنٹ PCOS۔ نمبر 2، انفلیمیٹری PCOS۔ نمبر 3، ہڈن کاز PCOS۔ نمبر 4، پل انڈیوسڈ PCOS۔ یاد رہے کہ PCOS میں مبتلا خواتین کو انفرٹیلیٹی یعنی بانجھ پن کے علاوہ بھی صحت کے بہت سے سنگین مسائل درپیش آ سکتے ہیں، جن میں شامل ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، دل اور خون کی رگوں کے مسائل اور یوٹرائن کینسر وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں PCOS کی علامات کی، جن میں شامل ہیں ماہواری کا کم آنا، ماہواری کی بے قاعدگی یعنی ٹائم پہ نہ آنا اور ڈیلے ہو جانا، یا ماہواری کا بالکل رک جانا۔ میجورٹی خواتین میں یہ شکایات فنڈامنٹل ہیں۔ اس کے علاوہ اووریز کا بڑھ جانا، چہرے اور چھاتی پر بال آنا جسے ہم ہرسوٹزم کہتے ہیں، وزن کا بڑھ جانا، خاص طور پر پیٹ بڑھنا، جلد کے مسائل یعنی ایکنی اور آئلی سکن، سر کے بال پتلے ہونا اور گج پن اور بانجھ پن وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں PCOS کی کازز کے بارے میں، جس میں شامل ہے اینڈروجنز کا بڑھ جانا، جسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اوبیسٹی یعنی موٹاپا۔ اس لیے خواتین سے یہی گزارش ہے کہ آپ لازمی ایکسرسائز کریں اور اپنا وزن کم کریں۔ بیڈ ڈائٹری چوائسز یعنی کہ جنک فوڈ کا استعمال کرنا، جس میں شامل ہیں پیزا، برگر، شاورما اور پاپڑ وغیرہ، جو کہ خواتین بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے جسم میں ٹاکسنز پروڈیوس ہوتے ہیں جو کہ بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ علاوہ ازیں ویک امیون سسٹم بھی شامل ہے، اس لیے آپ سے یہی التماس ہے کہ اپنی خوراک بہت اچھی کریں اور ملٹی وائٹامنز کا بھی استعمال کریں، اور جینیٹک ٹینڈنسی ٹورڈز PCOS۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے طریقہ علاج کے بارے میں۔ یاد رہے کہ PCOS کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے، آپ نے اپنے سمٹمز کو کنٹرول کرنا ہے، جیسے ڈو ڈیلی ایکسرسائز ٹو ریڈیوس دا ویٹ اینڈ اوائڈ جنک فوڈ اینڈ ایٹ ہیلدی۔ اس کے علاوہ ناظرین، کلوموفین ایک ڈرگ ہے جس کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ایگ ریلیز کرنے میں کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ میٹفورمین کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، جو کہ انسولین ریزسٹنٹ PCOS میں ہے، اور یہ وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ ہوم ریمیڈیز میں شامل ہیں پمپکن سیڈز یعنی کدو کے بیج۔ کدو کے بیج میں بیٹا سیٹوسٹیرول شامل ہوتا ہے، جو کہ ہارمونل امبیلنس کو کریکٹ کرتا ہے۔ آپ روزانہ صبح کے ٹائم 1 چمچ کدو کا بیج دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ استعمال کرنے سے کانسٹیپیشن، گیس اور بلوٹنگ ہو سکتی ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔
مزید بیماری کی کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے آپ انڈوکرینالوجسٹ یا گائناکالوجسٹ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔